لیکن کیا ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں، مسجدوں کمیٹی والوں سے، پوری دنیا میں جو جتنے بھی مسجد کمیٹیاں ہیں ہم ان سے کہتے ہیں امام کو اتنی تنخواہ تو کم از کم دو کہ جتنی اس محلے میں ایک نارمل متوسط درجے کے آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے، تاکہ وہ اس محلے میں، جس محلے کا امام ہے نا اسی حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس محلے میں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اسے یہ احساس نہ ہو کہ ان کا یہ مالی لحاظ سے مجھ سے برتر ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہو، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ہو، بھائی تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہیں، تم ہماری دعوت کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو بیچارہ وہ انتظار میں ہو کہ فلانا کا انا للہ ہوگا تو جمعرات کو ان کے ہاں سے کوفتے سے سال ثواب کے لیے ہمارے گھر آئیں گے تو کوفتے پکیں گے، ورنہ ہمیں کوفتے دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، امام کو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی ضرورت کے حساب سے، کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، تو میں کہتا ہوں جو امام کو ایسی تنخواہ دے رہے ہیں نا اس صدر سے بولو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے تم اس میں گزارا کر لو۔ گھر کا بھی یہی معاملہ ہے، ایسے کھٹے پٹانے گھر دیے جاتے ہیں، زیادہ تر، ساری مسجدوں میں نہیں، بہت سی مسجدوں میں اچھے حالات بھی ہیں، تو گھر اس کو بالکل ایسا کھٹارا دیا جائے گا، تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا اس محلے میں لوگوں کے گھر ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو علاقے کا کونسلر بنا دیں، درمیانہ ایک ریشو تو نکالا جائے نا، یہاں کے غریب کو اور امیر کو دیکھ کے ایک ریشو بھئی یہاں غریب آدمی کی تنخواہ اتنی ہے، پیسے والے کی اتنی ہے، تو اس کی درمیانی رکھی جائے کم از کم۔ تو ایسے موقع پہ مسجد کا امام سے لوگ پوچھیں گے ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ بیچارہ سچ سچ بتاتا ہے۔ امام حضرات تو اکثر سخی ہوتے ہیں، یہ مولوی لفظ ایسا ہے نا کہ سخاوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات بتا دوں، مولویوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لو، لیکن میں نے جتنے مولوی دیکھے ہیں سخی بہرحال سب دیکھے ہیں۔ یہ ایک دین کی علم کی برکت ہے کہ انسان جب مدرسے میں پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، تو ایک چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے، کنجوسی۔ یہ پتہ نہیں علم کے لواز کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں، آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، تو ان میں زیادہ تر میں کیا ہوتی ہے؟ سخاوت۔ ہم نے علماء میں کنجوسی نہیں دیکھی، اب تک میں نے کوئی ایسا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کنجوس ہو۔ تبھی آپ دیکھیں کہ علماء میں اکثریت بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ تو شاید 100% ہی اسی طرح معاملہ ہے، جو اہل حق علماء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اہل حق علماء میں 99.9% میں نے کبھی مالی لحاظ سے روتے ہوئے نہیں دیکھے، ہائے 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 کرتے ہوئے نا، ہائے گزارا ہی نہیں ہو رہا، ہائے یہ نہیں ہو رہا، ہائے یہ نہیں ہو رہا، ہائے یہ نہیں ہو رہا، خوش رہتے ہیں۔ سفید پوش جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح رہتے ہیں، گزارا ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو وہ گھر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ باہر آپ سے ایسے ہی ملیں گے جیسے بہت سے بھی زیادہ اچھا کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی، کسی کے پاس کھلانے کا ٹائم نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ بعض علماء بڑے سخی ہیں لیکن کھلانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت سخی تھے، اتنے کہ میں نے ایسا سخی تو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اب تک نہیں دیکھا۔ ہیں بہت سارے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا، ہوں گے کیونکہ ہم نے ساری دنیا کے سارے لوگوں کو تھوڑی دیکھا ہے۔ ان کا یہ تھا کہ جتنی تنخواہ یا جو بھی پلاٹوں سے ان کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی اس میں اپنی ضرورت کا تھوڑا سا رکھ لیا کہ بھئی یہ ہمارے گھر کا راشن ہے، باقی جتنا بھی آئے اس سے ان کو غرض بول دے کیوں نہیں بھائی نہیں تھی، بھائی گیس کا بل نکالا، بجلی کا بل نکالا، جو راشن ہے اس کے پیسے نکالے کہ بھئی یہ راشن تو لگا بندہ یہ تو گھر میں آئے گا نا، یہ نکال کے باقی کتنا ہے جتنا بھی ہے بھائی گننے کی ضرورت نہیں ہے، فی سبیل اللہ۔ کوئی ایسا مارکیٹ میں دیکھا آپ نے؟ او بھائی کیا ہو گیا دیکھا؟ بھائی ایسا تو ہوتا ہے کہ جتنا آ رہا ہے اس میں 10% فی سبیل اللہ، جتنا آ رہا ہے 20% فی سبیل اللہ، بہت ہی فنٹر ہوگا تو 1/3 ہر مہینے اپنی آمدن سے 1/3 نکال دے گا۔ یہ بہت ہی بڑا فنٹر کوئی سمجھ لیں کہ آپ، یہ ایسا ہے جس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی جا کے، اور ہو گیا تو آدھا خرچ کر دے گا۔ یار ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری ارننگ 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 50 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، بھاڑ میں جائے جتنی بھی ہے، ہماری تو یہ ضرورت ہے، یہ نکالو، باقی سارے فی سبیل اللہ۔ مدارس میں، غریبوں میں، ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ بانٹ دیتے تھے گنے بغیر۔
تو لیکن چائے کسی کو نہیں پلائی. کوئی مہمان چلا جائے گا نا تو وہ حیران, وہ کہتا تھا یہ معاذ اللہ بہت کنجوس ہیں. کوئی مہمان جائے گا نا تو نہ کبھی چائے کا پوچھتے تھے نہ کبھی کھانے کا. تو ممکن ہے کوئی ان کے, اب تو انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, ممکن ہے کوئی جائے نہ انہوں نے چائے کا پوچھیں گے نہ کھانے کا پوچھیں گے, تو وہ تو حیران ہوگا نا, یار سخاوت کے تو بڑے قصے سنے تھے, یہ تو نہ کھانے کا پوچھتے اور نہ چائے کا, نہ کوئی بوتل کا, نہ کوئی جوس کا, نہ کوئی چائے کے تو چلو خلاف تھے تو چلو چائے کے متبادل کچھ اور پوچھ لیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے ٹائم بچانے کے لیے کہ بھائی کام کی بات کرو, پتلی گلی سے نکلو, چائے کے چکر میں بیٹھنا پڑے گا, کھانا کھاؤ اپنے گھر جا کے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں, کھانا کھاؤ بھائی, یہاں آئے ہو جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے, قیمتی وقت ہے. باقی جہاں تک بات کھانا کھلانے کی ہے تو وہ کھلانے کے ذرائع ہیں بہت سارے. وہ فرمایا کرتے تھے لوگ کھانے میں, چائے میں, ان چیزوں میں ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں, بہت ویسٹ کرتے ہیں ٹائم. تو جو مصروف آدمی ہوتا ہے وہ تو ٹائم بچائے گا نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں مہمان کے اکرام کا بھی تو حکم ہے. ارے یہ دیکھو میں جو واقعات سناتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے کہ بڑوں سے یہ چیزیں سخاوت بھی سیکھنی چاہیے, لیکن اس سخاوت کو مینیج کرنا بھی تو سیکھنا ہے نا. کہ سخی خان تو بن گئے, اب سارا دن سخاوت میں ہی گزر رہا ہے اور دنیا میں کسی کام کے رہے نہیں ہیں, تو بیلنس کرنا ہے نا. او بھائی ہر چیز کو دیکھو, عبادت میں جب غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی کی شادی ہوئی, ان کی بیگم کچھ دنوں کے بعد آئیں کمپلین کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں دلہن بن کے ان کے گھر گئی ہوں, یہ جب گئی ہوں تو مجھ سے سلام دعا, بس اس کے بعد نماز میں مشغول, رات کو نماز پڑھتے رہتے ہیں تہجد میں, دن بھر روزہ, تو مجھے لفٹ کرانے کا ٹائم ہے ہی نہیں. کیسے میں کہتا ہوں بہرحال جذبہ دیکھو یار, کوئی دلہن کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن اللہ کا عشق دیکھو کہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے مگر نماز میں کیسے عبادت. تو نبی تو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, واہ بھائی واہ, لیکن آپ نے فرمایا کہ تم پر تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی. اس عمل سے تو تمہاری صحت بھی خراب ہوگی, تو یہ بھی غلط. تو عبادت کے وقت عبادت ہے, جہاں بیوی کو ٹائم دینا ہے وہاں زوجہ کو ٹائم دو. تو بھئی یہ گھر سے باپ کا گھر چھوڑ کے اس لیے تو نہیں آئی ہے کہ تم نے نماز ہی پڑھنی ہے, تو جب نماز ہی پڑھنی تھی تو اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی, ہے بھائی. تو بیلنس, تو جب عبادت جو جس کے ثواب کا کام ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اس میں شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ باقی حقوق ضائع نہ ہوں. تو اس طرح یاد رکھو سخاوت یا مہمان نوازی, اس کا یہ طریقہ کہ آپ مہمان نوازی کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں, جبکہ آپ اس سے زیادہ اہم کام کر سکتے ہو, تو یہ ثواب نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم جو دین کا علم پھیلا سکتا ہے, دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہے, لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتا سکتا ہے, وہ اگر ایک جگہ سبیل لگا کے بیٹھ جائے کہ یہاں مسافر لوگ گزرتے ہیں ان کو میں پانی پلاؤں گا, وہ پیاسے ہوتے ہیں, فرمایا اسے اس کام میں ثواب کے بجائے, بولو جملہ مکمل کرو, گناہ ملے گا. اس لیے کہ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. آپ وہ کام کرو جس کے آپ اہل ہو. نہیں آ رہی بات. ابھی دیکھو جس نے ابھی نندن کا جہاز گرایا نا, اور ابھی نندن دوبارہ آ گیا مارکیٹ میں, یعنی میرے بیان میں آ گیا, تو جس نے وہ جہاز گرایا, جس پائلٹ نے, اس کو آرمی یہ حکم دیتی کہ آپ جائیں, انڈیا کا جہاز داخل ہو چکا ہے, آپ جہاز لے کے اڑیں اور اس کو ہٹ کریں یا گرفتار کریں یا جو بھی کریں. وہ کہتا میں پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں, میرے ماموں آئے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے چائے بنا رہا ہوں. مہمان نوازی اسلام میں بہت بڑی. تو فوج ان سے کیا کہتی, بھائی چائے آپ ابھی نندن کو پلائیں, ہم آپ کے ہاتھوں سے پلوائیں گے. ابھی ماموں کو آپ سائڈ پہ رکھیں, وہ بعد میں ہوتا رہے گا. آپ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے, آپ پہ جو قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے, وہ ماموں کو چائے پلانے کے لیے نہیں,
وہ ابھی نندن کو چائے پلانے کے لیے خرچ ہوا ہے. اور جب آپ ابھی نندن کو گرفتار کر کے چائے پلائیں گے تو خدا کی قسم قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں وہ ایک چائے لاکھوں چائےوں پر بھاری ہوگی. اللہ اگر آپ کے گناہوں پہ پکڑے تو ابھی نندن کا حوالہ دے دینا, اللہ میں نے اس کو چائے پلائی تھی. تو بتاؤ, ہزاروں پیاسوں کو پانی پلانا اور شربت پلانا ایک طرف, اور ابھی نندن کی چائے ایک طرف, تو پلڑا کس کا جھکے گا؟ وہ ایک چائے والا. اس چائے نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہ بھائی ہم تو ایسے شاہین ہیں کہ ہواؤں میں اڑتے ہیں, اور ہواؤں میں اڑنے والے جہازوں کو پکڑتے ہیں, اور وہ پائلٹ جو ہمارے ملکوں میں تباہی بچانے کے لیے آتے ہیں, ہم ان کو چائے پلا کے واپس کر دیتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھو, یعنی گویا ہم نے اس کو بہت ایزی لیا ہے. صحیح ہے نا بھائی, مارتے پیٹتے ٹانگیں توڑتے دھڑا دھڑو, اس کا مطلب